بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت بہت ہی معاشی بحران میں گھرا ہوا ہے، اور ابھی آئی ایم ایف نے ایک ہمیں لائف لائن دی ہے، لیکن وہ لائف لائن کی بھی ایک اس نے بہت بڑی ہم سے قیمت مانگی، اور وہ قیمت عوام ادا کر رہی ہے۔ وہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی اقرار کر لیا ہے، شہباز شریف صاحب بھی اقرار کرتے ہیں۔ آیا وہ قیمت ہمیں دینی چاہیے تھی کہ نہیں دینی چاہیے تھی؟ ٹیکسز میں ہوش ربا اضافہ، شرح سود میں اضافہ، روپے کی قدر میں گراوٹ، ایکسچینج ریٹ جس کو کہتے ہیں روپے کی قدر میں گراوٹ، بجلی کی قیمت جو میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا اس میں اضافہ۔ کیا یہ ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے تھے؟ اور کیا ہم عوام پہ کم بوجھ ڈال سکتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ میں آج دلیل دینے کی کوشش کروں گا اور دلیل سے بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور بتاؤں گا کہ کہاں پہ جو ہے ہم جو ہے غلطی کر رہے ہیں، اور اس غلطی کو ہم سدھار بھی سکتے ہیں۔ میں تنقید نہیں کروں گا اس غلطی پہ، اس کے فوائد ضرور ہوں گے، لیکن اس وقت بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ پنجاب حکومت نے 190 گاڑیوں کا جسے کہتے ہیں کہ اپروول دیا ہے اپنے کمشنر، ڈی سیز اور ان کے لیے خریداری کے لیے۔ وہ 190 ملین جو 190 گاڑیاں ہیں ان کی جو قیمت انہوں نے بتائی ہے 2 ارب 33 کروڑ روپے۔ اگر اوسط نکالیں، اس میں مہنگی گاڑی تو 1 کروڑ 60 لاکھ کی بھی ہے، لیکن اوسط نکالے قیمت 190 گاڑیوں کی تو وہ بنتی ہے تقریباً 1 کروڑ 22 لاکھ روپے۔ 1 کروڑ 22 لاکھ 60 ہزار روپے کی ایک گاڑی یعنی کہ سرکاری ملازم کو دی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اگر 1 کروڑ 22 لاکھ روپے کی حکومت نے گاڑی لی ہے، اس وقت آپ کو پتہ کہ حکومت قرض لیتی ہے، اور اس وقت قرض وہ لے رہی ہے 23% میں۔ اگر بینک کی اس میں کاسٹنگ ڈال دیں تو 2% بھی ڈال دیں تو 25% قرض پڑتا ہے۔ تو اگر یہ آپ 1 کروڑ 22 لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں تو 25% صرف اس کی سود کی جائے گی سال کی بنتی ہے 30,65,800 روپے۔ اس میں ابھی پرنسپل پیمنٹ نہیں ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ اب گاڑی ہے اس کی ویسے تو 20% ڈیپریسیشن پہلے سال میں ہونی چاہیے، لیکن ہم 10% لے لیتے ہیں تو 12 لاکھ روپے اس کی ڈیپریسیشن ہوگی۔ اور پھر بڑی گاڑی ہے 2700 سی سی ہائیلیکس جسے ویگو کہتے ہیں، ڈالا کہتے ہیں، تو 10 لیٹر پیٹرول تو اس کے لیے دن کا کچھ بھی نہیں ہے نا، 100 کلومیٹر، لیکن پھر بھی ہم چلیں 10 لیٹر ہی صرف کم از کم لیتے ہیں تو 76,800 روپے کا اس کے لیے پیٹرول چاہیے، اور پھر مہینے میں 20-25 ہزار کی مینٹیننس بھی چاہیے۔ تو کل ملا کے اس کا ایک مہینے کا خرچہ جو ہے اس گاڑی کا 3,65,000 روپے ہوگا۔ سال کا آپ کو پتہ ہے کتنا ہوگا؟ 44 لاکھ روپے۔ اور یہ جو 190 گاڑیاں ہیں اس کا خرچہ سال کا پتہ ہے کتنا ہوگا؟ یہ ہوگا 84 کروڑ روپے۔ یعنی جن کو یہ گاڑیاں 190 دی جائیں گی اس کے حکومت کو خرچ اخراجات آئیں گے 84 کروڑ روپے سال کے۔ اب یہ 190 گاڑیاں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں ہزاروں گاڑیاں، کوئی 30 سے 40 ہزار گاڑیاں صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور اداروں کے پاس چل رہی ہوں گی۔ صرف اندازہ لگائیں کہ آپ گاڑیوں کی مد میں کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ کیا پاکستان جیسا ملک جس کے 60,000 ارب روپے کا مقروض ہے اس طرح کا کام کر سکتا ہے؟ اچھا، جب آپ مقروض ہوں گے تو پھر آپ کو قرض پہ سود کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ اس سال، صرف اس سال وفاقی حکومت 7,500 ارب روپے سود کی ادائیگی کرے گی، اور جو سود کی ادائیگی کرے گی اس کے مقابلے میں جو دوسرا بڑا خرچہ ہوگا وہ وفاقی حکومت کا ہے ڈیفنس اخراجات، 1,800 ارب۔ یعنی آپ فرق دیکھیں کہ سب کا سب آپ کا سود میں چلا گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا بڑا خرچہ آپ کا 1,000 ارب روپے ترقیاتی اخراجات میں۔ تو آپ کتنے بڑے بم باندھ رہے ہیں اپنے ساتھ۔ اب وجہ کیا ہے؟ اب آئی ایم ایف نے اس سال جو ہمارا ختم ہوا 30 جون کو، ہماری حکومت بمشکل 7,000 ارب روپے ٹیکس کلیکٹ کر سکی۔ آئی ایم ایف نے کہا آپ کا ملک ہی نہیں چل سکتا، آپ ٹیکس بڑھائیں۔ آئی ایم ایف نے اس سال آپ کے ٹیکس کا ہدف 9,650 ارب روپے رکھا۔
اب وہ 9,650 روپے جو نیا ٹیکس کا ہدف رکھا ہے، یعنی کہ پچھلے سال سے اضافی 2,600 ارب روپے، اب وہ 2,600 ارب عوام نے ادا کرنے ہیں۔ اب وہ عوام نے ادا کرنے ہیں تو کیا کیا اسحاق ڈار صاحب نے؟ اپنے دوستوں کو تو انہیں ٹیکس نہیں لگایا، یعنی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو۔ دوسرا انہوں نے ریٹیل سیکٹر، جس میں جو ہے وہ مریم مفتاح اسماعیل کو کہتی ہیں لک انٹو اٹ۔ پھر تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایگریکلچر پہ بھی ٹیکس نہیں لگانا، جو یہ سب سے زیادہ کمانے والے ہیں۔ لگا کس پہ دیا؟ نوکری پیشہ پہ۔ لگا کس پہ دیا؟ جو عام کھانے پینے کی اشیاء ان پہ ٹیکسز لگا دیا۔ اچھا، وہ ٹیکس لگا کے فرض کریں کہ 9,600 ارب روپے آپ کے جمع ہو گئے، وہ پھر ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ اس سے آپ قرض نہیں اتار رہے ہیں، اس سے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کا 58% صوبوں کو دے دیتے ہیں۔ صوبوں کو جب دے دیتے ہیں رقم، تو پھر صوبے جو ہیں یہ محسن نقوی کی طرح 2.5 ارب روپے کی گاڑیاں، الٹی سیدھی سڑکیں، الٹے سیدھے کام شروع کر دیتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایسے 2 سال پہلے 3 سال پہلے ٹڈی دل کا اٹیک ہوا تھا، اس کے لیے ہماری صوبائی حکومت نے سندھ کی یہی گاڑیاں خریدی تھی، کوئی 100 پتہ نہیں کتنی، مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ اب ٹڈی دل کے لیے وہ گاڑیوں کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، اب تو ٹڈی دل بھی چلا گیا، وہ گاڑیاں کہاں گئی؟ اب اندازہ لگا لیں، آپ سمجھدار ہیں، وہ گاڑیاں کہاں چل رہی ہوں گی۔ حساب میں نے آپ کو ایک گاڑی کا بتا دیا، اس کے اخراجات کتنے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اب آ جاتے ہیں اصل بات پہ، کرنا کیا چاہیے؟ آپ پر اگر ٹیکس لگاتے رہیں گے، آپ نے ایک NFC کا ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کی تھی، اس کے بعد وہ تمام کا تمام نیچے صوبوں کو چلے جاتا ہے۔ صوبوں کو کتنا جاتا ہے؟ آپ کو میں اب مزے کی بات بتاتا ہوں۔ اس سال 9,600 ارب روپے میں سے صوبوں کو منتقل ہو جائے گا 5,600 ارب روپے۔ پچھلے سال 7,000 ارب جب کمائے تھے تو 4,060 روپے، یعنی 1,600 ارب روپے فالتو جائیں گے۔ یہ جو ہماری سیاسی جماعتیں جو صوبوں پہ لڑتی ہیں نا کہ صوبائی حکومت ہمیں چاہیے، اصل میں ان کو صوبوں میں جو بجٹ ملتا ہے وہ وفاقی حکومت میں بھی نہیں ملتا۔ صرف پنجاب حکومت کو اس سال 2,800 ارب روپے ملے گا۔ سوچیں کہ دفاع کو 1,800 ارب اور پنجاب حکومت کو 2,800 ارب۔ اب وہ پیسے وہ کہاں خرچ کریں؟ پھر یہی کریں گے نا، اوپر وفاقی حکومت تو قرض لے رہی ہے، نیچے وہ جو ہے گاڑیاں خرید رہے ہیں، الٹے سیدھے کام ہو رہے ہیں، تنخواہیں جو ہے 40% بڑھائی جا رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سڑک صحیح بنی ہوئی کو توڑ کے پھر بنایا جاتا ہے، یہ تمام چیز ہوتی ہیں۔ سندھ کو 1,400 ارب ملیں گے، KP کو 900 ارب ملیں گے، اور بلوچستان کو 600 ارب ملیں گے۔ جب اتنے پیسے ملیں گے، اور پھر آپ اپنے اپنے صوبوں میں خود دیکھ لیں کہ حال کیا ہے۔ پنجاب میں بھی جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے بعد حال دیکھ لیں، وہ ایک ہسپتال سرکاری، اس کا حال دیکھ لیں۔ اتفاق سے پچھلے ہفتے میرا جو ہے جنا ہاسپٹل، جنہیں NICVD، میری ساس کو جو ایک دم طبیعت خراب ہوئی، میرے گھر کے پاس تھا، میں ان کو لے گیا۔ آپ یقین جانے کہ وہاں جو ہے اتنے برے حالات، الٹیاں آنے لگ گئی دیکھ کر۔ ٹھیک ہے، علاج اچھا ہوتا ہوگا، لیکن جب بندہ ہی نہیں گھس پائے وہاں پہ تو علاج کیا ہوگا یار؟ پھر مجھے ایک نجی ہسپتال لے کے جانا پڑا۔ تو یہ ہے صورتحال۔ اگر آپ نہیں سدھریں گے تو اب تو آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ میرا مقصد تھا صرف آپ کو، یہ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، نہ کسی حکومت کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، نہ کسی سیاسی جماعت کو کرٹیسائز کر رہا ہوں۔ بات ہوتی ہے آپ کی جو ہے میثاق جمہوریت کی، یہاں سے میثاق شروع کر لیں، آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے گا، آپ قرض سے بھی نجات حاصل کر لیں گے۔ بہت بہت